السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور بھائی آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کمپیئرنگ دی پاکستان اکنامی اینڈ انڈیا، عزیر یونس آن اشاق ڈار اینڈ ٹرپ ٹو انڈیا۔ تو دیکھتے ہیں بھائی ویڈیو بھائی کی۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ جو مفتا اسماعیل نے کیا I would say largely good. Yeah. Had they stayed on that path, اگر یہ دار ڈیزاسٹر نہیں لاتے چیزیں بہتر ہوتی. They would have been sitting pretty ahead of elections right now. بہت بہتر ہوتی چیزیں. Popular contenders to be prime ministers right in this country were what? Imran Khan, Maryam Nawaz, Bilawal Bhutto, if the establishment somehow manages to coalesce a coalition for him. یہ تین ہیں. ان تینوں میں سے ایٹ لیسٹ دو کے تو ridiculous نواز شریف اوور مریم نواز. چلو جو بھی ہے، نواز شریف یا مریم نہ سلیش کر دو یا نواز کو بھی ڈال دو، چار میں سے تین تو جو ہیں وہ فنڈامنٹلی بکواس اکنامک تھیریز بلیو کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو another episode of the پاکستان ایکسپیرینس۔ اور آپ سب کے ڈپریشن کا نمبر 1 ریزن ہمارے پوڈ کاسٹ میں چکا ہے۔ یہ جب آتے ہیں ڈوم اینڈ گلوم لے کر آتے ہیں ڈائریکٹر ایٹ دی اٹلانٹک کاؤنسل ان دا US ساؤتھ ایشیا انیشیٹو کے، ہمارے ساتھ ہیں عزیر یونس، انڈیا کا ٹور کر کے کراچی لینڈ ہو چکے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا تھا کہ I'm good اور دس ایپیسوڈ آف دا پاکستان ایکسپیرینس از اسپانسرڈ بائی پروزیک، کیونکہ آج ایپیسوڈ کے بعد پروزیک کی ضرورت زیادہ ہوگی۔ باقی اسپانسرشپ بھی مل جاتی مری وغیرہ کی، لیکن وہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ جب آتے ہیں صبح صبح اٹھا دیتے ہیں۔ آج آپ نے کافی بھی پلائی ہے امپورٹڈ والی، امپورٹڈ کافی نامنظور۔ آپ کے ہم انڈیا ٹور پہ چلتے ہیں، لیکن لٹرلی آپ جو صبح صبح اٹھایا، پہلی نیوز جو میں نے دیکھی وہ تھا کہ 40% انفلیشن ہو گئی ہے۔ ڈان جسٹ ڈڈ دی سینسٹیو پرائس انڈیکس والی چیز۔ تو صبح صبح اٹھتے ہی یہ دیکھنا حالت خراب ہو گئی ہے۔ تو اسکیل آف 1 to 10 کتنے حالت خراب ہے؟ ہیو یو سین دیٹ ذرا ہٹ کے کالر؟ نہیں یار ذرا ہٹ کے پہ کسی نے فون کیا، اس نے بولا حالت ہماری ایسی ہے کہ شلوار سلواتے ہیں تو قمیض پھٹ جاتی ہے، قمیض سلواتے ہیں تو شلوار پھٹ جاتی ہے، اور اتنی مہنگائی ہے کہ دونوں سلوا لیں تو کچھ اور ہی پھٹ جاتے ہیں۔ سو یہی حالت ہے ہماری، یہی حالت ہے۔ اور وہ تھا اسکیل آف 1 to 10، لائک سپٹمبر میں مجھے یاد ہے ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل، تو وہاں ڈاکٹر نے جب پوچھا اسکیل آف 10 to 10، میں نے کہا 12۔ تو اس وقت جو ہے 12 والی حالت ہے، اور حالت اس بات پہ آ چکی ہے کہ میں کل جمعے کی نماز میں گیا تو وہاں میں نے سوچا اپنی مسجد میں جا کے ذرا پلس چیک کریں کہ ٹاپ آف مائنڈ چیز کیا ہے۔ یعنی آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس طرح کی پوڈ کاسٹ پہ آ کے باتیں شروع کر دیں۔ نماز میں جانا چاہیے نا، ذرا پلس چیک کریں کہ ہو بات چل کیا رہی ہے۔ تو وہاں ایک زمانہ تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو دعا ہوتی تھی یا اللہ کشمیر کو آزاد کرا دے، کشمیر کے لوگوں کی مدد فرما۔ تو اس دفعہ دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا دے، اور کوئی معجزہ ہو جائے تو دیوالیہ بچ جائے۔ تو دیٹس دا سینٹیمنٹ، اینڈ آئی تھنک ہم یوزلی سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے سب کو بولا ہے بھائی یہ دعائیں کرو۔ یار بولا ہی نہیں بولا، لیکن ایک تو فائنانس منسٹر صاحب تو روز ٹویٹر پہ دعا تو لگا دیتے ہیں، اور ڈیفینس منسٹر نے اس دن کہہ بھی دیا تھا کہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ تو آئی تھنک براڈلی اسپیکنگ پیپل ہیو، میں تو خود اسحاق ڈار پالیسی فالو کرنے والا ہوں اب، بیکاز جب ان سے کوئی کویشچن کریں وہ ٹویٹر پہ قرآن کی آیت پوسٹ کر دیتے ہیں، اب بندہ کو آگے سے کچھ بول بھی نہیں سکتا، تو ایک فل پروف ڈیفینس ہے۔ کامنٹ میں زیادہ بکواس بھی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے ہے نا، سائبر کرائم بل تو ویسے ہی ہے۔ ہاں، سو آئی مین لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ، بٹ ڈار نے کلیئرلی ڈبا دی ہے۔ ڈار نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے جو ہے وہ ٹائٹینک کا سین نہیں ہے جس میں وہ سمندر میں ہے اور باتیں اینڈ میں چل رہی ہیں، اینڈ میں مر جاتا ہے بیچارہ ڈیکیپریو، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ڈالتے جو ہے وہ ہائپوتھرمیا ہو کے مرنے والے حالات ہیں اس وقت۔ کیوں آپ ابھی کراچی ہمارے زخموں میں نمک چھڑکنے آئے ہیں؟ نہیں، میں تو کراچی آیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ سین کیا ہے، تو وہی جیسے آپ نے کہا کہ آج سینسٹیو پرائس انڈیکس آ گیا، مسجد کا میں نے بتا دیا
مسجد کا وہ بھی فارورڈ ایز وہ بھی سنا دیں. ہاں فارورڈ ایز ریسیو والی کہانی تو وہ چلتی ہے کہ بھائی ترکی نے پاکستان کو سیلاب کے لیے سپورٹ بھیجی, ٹینٹ وغیرہ بھیجے, تو واٹس ایپ رومر جو مسجد میں بیان کیا گیا ایز فیکٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے پھر جب ترکی کو زلزلے کے بعد بھیجی سپلائز, تو وہ جو ترکی کی سپلائز تھیں وہی گھما کے جیسے کرسمس کا گفٹ یا عید کا گفٹ ہم ایک طرف سے گھما کے دوسری طرف دے دیتے ہیں, وہ اسی طرح کیا پاکستان نے. تو آپ ایک فری اسپیچ ایبسولوٹسٹ ہیں. یو ایس میں بھی ٹکر کارلسن کے جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے. فاکس نیوز اگر آپ چلائیں تو ایک آلٹرنیٹ ریالٹی ہوتی ہے, بٹ یو اسٹل فیل لائک دیر اے بٹ مور کلیور اباؤٹ اٹ. یہاں پر تو مطلب شاہد مسعود کی خبر تھی جو پروو ہوا بالکل جھوٹ تھی. شاہد مسعود خود ٹی وی پہ آ کے بول رہے ہیں کہ میں نے واٹس ایپ پہ ایک بندے کی ویڈیو لکھی اور بول دیا. کس طرح اس کو لیجسلیٹ کریں؟ ڈو یو تھنک ایٹ لیسٹ پیپل ان دا یو ایس آر اے بٹ اسمارٹر اباؤٹ اٹ جب وہ اس طرح کی نیوز دیتے ہیں؟ They are smarter, and there is also like US ka the free speech laws are far more liberal in that sense than Europe even, right? So but even there uska jo Alex Jones ke sath jo hua سینڈی ہوک کے بعد بیسکلی ڈکلیئرڈ بینکرپسی, رائٹ, اس کو کورٹس میں جا کے انہوں نے کیا کہتے ہیں کرائسس ایکٹرز ہے سینڈی ہوک پہ. ہاں تو اس پہ جو ہے they basically took him down through the law, not because of the government but because the families of the victims in Sandy Hook decided that we're going to come after you under defamation laws and other things. تو پاکستان میں ہونے چاہیے قانون اس پہ, ڈیفامیشن پہ پرٹیکولرلی اینڈ ہارم کے اوپر. بٹ اگین شہزاد اس پہ پھر مسئلہ آ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں فار ایگزامپل کسی رینڈم آدمی نے گجرانوالہ میں جا کے پٹیشن ڈال دی, حالانکہ انسیڈنٹ پشاور میں ہوا ہے, تو اب وہ بندے پہ FIR ATC کی چل گئی یا بلاسفیمی کی آ گئی یا سیڈیشن کی آ گئی. تو the issue I would say is not so much the need of a law, it's about the system and how it uses the laws to go after people. ATC کا ہمارے سامنے happens all the time. اب جا کے ہمارے انصافیوں دوستوں کو یہ باتیں تھوڑی بہت سمجھ آنے لگ گئیں کہ ٹیرر کیسز کس طرح بنائے جاتے ہیں اور سیڈیشن کے کیسز کس لیے غلط ہیں اور رائٹ ٹو پرائیویسی کیا ہوتا ہے. بٹ ہم تو یہ بات سالوں سے کر رہے تھے, تو اب ان کو شاید سمجھ آ گئی. ہوپفلی دے اسٹے آن سائڈ. But it's less about the law, it's about the application and the way the powers use that law to come after the ordinary citizen. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کس طرح میں 4 سال سے وہی باتیں کر رہا ہوں, لیکن جب وہ میرے سے پولر اپوزٹ باتیں کرتے تھے تب بھی میں غلط تھا, اور اب جب میں جو باتیں 4 سال سے کر رہا ہوں وہ کرتے ہیں تب بھی میں ہی غلط ہوں. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ یونیورس کس طرح چلتا ہے. بٹ اچھی باتوں سے شروع کرتے ہیں, ایون ہم نے سیڈ باتوں سے شروع کر دیا. ابھی میری پانی والا بھی آ رہا ہوگا, وہ ہر مہینے جو نیسلے کی بوٹل آتی ہے 19 لیٹر, ہر مہینے مجھے وہ بولتا ہے 10 روپے 20 روپے مہنگا ہو گیا. ٹل لائک لاسٹ ٹائم آئی واز لائک یار یہ ہر مہینے کیسے ہو سکتا ہے, مطلب کچھ ہی ہفتوں میں. اس نے مجھے کل رات نیسلے کا آفیشیل نوٹس ہی بھیج دیا کہ بھائی دیکھ لیں آپ, اور وہ اس دفعہ 10-20 بھی نہیں ہوا, کوئی لائک 30-40 روپے ایک ساتھ ہی مہنگا ہو گیا. سو گاڈ نوز یہ مہنگائی کا ریٹ کیا ہے. آئی تھنک یو آر آلسو ٹیلنگ یور ڈیڈ وینٹ اینڈ کیم بیک اینڈ وینٹ اگین. 900 روپے کلو کی گولڈن چکن اپیرنٹلی تھی لاسٹ ویک, اس ہفتے 1200 کی ہو گئی ہے, تو 30% انکریز رائٹ دیر. اینڈ اٹس یہ اب اسپائرل ہے نا. This is not related to just supply-demand dynamics. This is now related to money, fear, hoarding, people not knowing the value of things anymore, which اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی. Since Ishaq Dar came, this was my argument that the Dar peg is dangerous because you will begin going into a slide where people will not know اس کافی کپ کی ویلیو آج کیا ہے اور کل کتنی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے ڈسٹورٹ کر دیا پرائس سگنل کو. تو اب وہ انوائنڈنگ جو ہے it always overshoots کیونکہ expectations match نہیں ہوتی. and in the situation Pakistan is in right now, it's a slide, کیونکہ اب ایکسپیکٹیشن سرکار کہتی ہے آج 700 ملین آ جائیں گے, کل 500 آ جائیں گے, فلانا ہو جائے گا. ریٹ کو وہ پھر مینیج کر رہے ہیں, ڈالر کی انٹر بینک اوپن مارکیٹ کے کا گیپ پھر بڑھ رہا ہے. تو دیٹ لیڈس ٹو لیک آف کریڈیبلٹی, لیک آف کانفیڈینس. It leads to panic, hoarding, all these are not, I would not describe them as crimes in this moment in time, because the situation forces people psychologically to shift their behavior, and that's the problem right now. آپ نے دار پیک کا ذکر کیا. مفتاح اسماعیل واز آلسو ہیئر بفور اٹ ہیپنڈ. تو ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے بولا مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کس طرح سے پیک کر سکتے ہیں. تو اب وین دا لاز آر سچ کہ آپ ریزروز برن کر کے پیک نہیں کر رہے,
تو کیا ٹریکری دار کر رہا تھا ٹو کیپ اٹ پیگ؟ So see, when the old peg was in place 2013 کے بعد سے, یا مشرف کا جو پیگ تھا جو 60 something پہ تھا, اس پہ the way they were doing it was burning reserves. مارکیٹ میں آپ ڈالر ڈالتے ہیں which is basically a supply side intervention کہتے ہیں اس کو, کہ شارٹیج ہے آپ نے ڈال دیا اس کو, اور شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اس کی پرائس سیٹ کر دی. اب جو ہو رہا ہے, اینڈ مفتاز regime started this, let's be honest about this, chapter 84-85 اسٹیٹ بینک نے لایا, LCs پہ restrictions ڈالی. اس زمانے میں وہ کہتے تھے we thought this would be temporary but no such thing is temporary ever. تو انہوں نے ڈیمانڈ سائڈ کو کرب کرنا لگ گیا, LC نہیں کھلی, تو اس کی ڈیمانڈ جب ڈالر کی آپ کم کر دیتے تو آٹومیٹکلی پرائس آپ نے ایک سیٹ کر دی. ایک زمانہ تھا, مجھے پتا ہے زمانہ ایسے بول رہا ہوں جیسے پتہ نہیں کچھ سالوں پہلے, یہ لاسٹ سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر کی بات ہے, کہ بینک سے اسپریڈ شیٹ جاتی تھی سینٹرل بینک کے پاس. اس اسپریڈ شیٹ پہ بیٹھ کے سینٹرل بینک میں ایک ٹیم یا لوگ بیٹھ کے اس کو ریویو کرتے تھے اور کہتے تھے بھائی I'm giving an example کہ 100 لسٹ آئی ہے, 100 آئٹمز ہیں, اس کی LC کھولنی ہے, تو وہ کہتے تھے 20 کی کھول دو, 80 کی روک دو. That's how the price was being set. And then you distorted the entire economy. For example, اس کمرے میں AC چل رہا ہے, اس اے سی کے اندر کئی کمپلیکیٹڈ پارٹس آتے ہیں. اب آپ نے 20 آئٹمس چھوڑ دیے ڈالرز کے اے سی کے لیے, لیکن 21واں نہیں چھوڑا, تو اے سی تو نہیں سیل ہو سکتا نا. تو یو ڈسٹورٹڈ دی انٹائر ایئر کنڈیشننگ مارکیٹ دیٹ وے. تو اکراس دا بورڈ ہم نے دیکھا, ہم نے چکن کے اندر دیکھا, دا سویا بین واز اسٹاپڈ. ابھی بازار میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, یو ول فائنڈ اسمگلڈ اسٹف کھیپیوں کے تھرو جو آتی ہے, بٹ آفیشیل جو LC کھولنے والے ہیں, دے کانٹ گیٹ اسٹف ان رائٹ ناؤ. آئی نو کہ آپ ایک نیو لبرل اکانومی, بٹ یو آر اے فری مارکیٹ سپورٹر. تو یس مے بی کیسز آف پارٹس یہ سب, اینڈ جب آپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یار ریئل اسٹیٹ والوں کی فیملی کے لیے رینج روور آ رہی ہے لیکن کمپنیز کے لیے سامان نہیں آ رہا, تو دین یو ڈو ریئلائز کہ ایک زیادتی ہو رہی ہے. بٹ اگر چاکلیٹس اور چیز, مطلب میں بھی سرپرائز تھا کہ چیز کی کتنی بڑی امپورٹ ہے پاکستان میں, لائک کیم ایز اے سرپرائز ٹو می ایز ویل. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ شارٹ رن یا میڈیم رن میں بین بھی کرتے ہیں, necessarily a bad thing. It creates a black market, na? Again, the question then becomes how credible or capable your government is to actually stop those things. چیز کی امپورٹ پہ آپ نے ڈیوٹی بڑھا دی, کیا فرانس کی امپورٹڈ چیز آپ کو پاکستان یا ڈیفینس کی سپر مارکیٹ میں ملنا بند ہوئی؟ نہیں. کون لا رہا ہے؟ کھیپیا لا رہا ہے نا. عادتیں چینج ہو جاتی ہیں, نہیں ہوئی ہے, اور چیز کے اندر local markets develop. There are now people who are producing like decent local cheese. Yeah, but that is less. If you talk to people and actually look at the data, I would argue that's less of a function of the ban on cheese. It's more of a function of your exchange rate. ٹھیک ہے, اب میری مہنگی ہو گئی. اب میری کل کسی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, اس کا امپورٹ کا بزنس ہے. They're thinking of shutting it down. Why? Because the product line that 6 months ago was available at 20,000 rupees is now 50,000 rupees. So the demand has been destroyed. So the import-oriented business is shutting down and they're reconsidering something else. That's why a free market exchange rate works. The running of a Soviet-era economy in a country of 220 million people, which is what they did by curbing imports, is extremely inefficient. کیونکہ آپ ایک بیوروکریٹ کو کیسے سمجھاؤ گے کہ یار اس کافی کے اندر اگر آپ نے کافی آنے دے دی, الاؤڈ ہے, اسینشل آئٹم ہے, لیکن یہ لڈ نہیں آ سکتی اور یہ پیپر کپ نہیں آ سکتا, تو کافی والا کافی تو نہیں بیچ سکتا نا. اب یہ لڈ بنانے میں اور یہ کپ بنانے میں انڈسٹری لگنے میں 3-4-6 مہینے لگیں گے. اس اورینٹیشن اس زمانے کے اندر کیا ہوگا اس بزنس کا؟ The firm will likely shut down, and we know from evidence through even the pandemic debate in Europe and America and other parts, but even prior to that in the great financial crisis, that a firm that shuts down is less likely to come back ever versus a firm that's reduced its sales and is still operating. Reduced sales kaise hoti hain? Exchange rate, price is a signal, right? اب آپ نے اس کو بند کر دیا, اس نے لے آف کر دیا اپنے لوگوں کو, پیل نے لے آف کر دیا, ڈالنس نے کر دیا, وغیرہ وغیرہ. To rebuild that capacity, to get that labor back 6 months later, is a far more challenging task than making things expensive. So in a world where we start from zero, matlab یہ ساری economic theories are sound, لیکن in a country like Pakistan, جہاں آپ نے سالوں سال اتنی زیادتی کی ہے کہ ہم نے جو جن پیسوں پہ پارٹی کی ہے وہ ہمارے پیسے تھے ہی نہیں. ہم لوگ تو آٹوموبائل انڈسٹری, لائک کیا آپ یہ جو بھی ہے, میں بار بار انڈس بولتا رہتا ہوں because they're the most popular, ان کو لگے گا میری ان سے کوئی دشمنی ہے.
بٹ آپ پارٹس امپورٹ کر رہے ہو, ان کو اسمبل کر رہے ہو, اور 80 لاکھ کی وہ گاڑیاں بیچ رہے ہو جو یار مطلب خدا کا آپ خوف کرو. سو فار ایئرس یو ہیو ڈسٹورٹڈ دا مارکیٹ. تو اگر آپ کوئی دیر نیڈ ٹو بی سم گورنمنٹ انٹرونشن ٹو کریکٹ اٹ, رائٹ؟ There should, but the issue itself is the government intervention in the first place. This is why I'm a free market here. آپ آف سیٹ کیسے کریں گے کہ ایک غلط سائڈ پر میجر گورنمنٹ انٹرونشن, وہ آپ بولتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے کیا, غلط پالیسیز کے لیے کیا, جس پہ بھی کیا کر دیا ایک. اب ایک آپ نے ایک مارکیٹ بنا دی ہے جہاں ہم امپورٹ ریلائنس ہے, تو اس کو فکس کرنے کے لیے گورنمنٹ اگر انٹرونشن شارٹ ٹرم کرے, not necessarily a bad thing, right? Even though in principle free market would work. No, but it's, see again, ab theory mein not a bad argument to make, right? Again, I will flip the argument you're making about the free market ke theory mein cheez achhi lagti hai, application mein Pakistan ka context dekhna chahiye. To Pakistan ka phir context yahi hai کہ short term intervention ends up being a long term kleptocratic intervention. آپ نے آج اس کو نوازا, آپ نے کہا مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس ڈسٹورشن کو, سرکار کوئی اور کام کرتی ہے, وہ وہاں ڈسٹورشن 10 سال بعد ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا. موبائل فون اسمبلی فار ایگزامپل از اے کیس ان پوائنٹ, سیم آرگیومنٹ بینگ میڈ, امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہم اسمبل کریں گے, کیا نا کیا, بند ہو گیا نا. اب کیوں امپورٹ سے LCs رک گئیں, اسمبلی پلانٹس آر شٹ ڈاؤن, CKDs نہیں آ رہے موبائل فون کے اسمبل کرنے کے لیے, پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, رائٹ. تو اب یو ہیو ٹو تھنک تھرو کہ آپ کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کیا ہے, آپ نے کس چیز میں انویسٹ کرنا ہے, آپ نے مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی دینی ہے. انڈیا نے فار ایگزامپل یہ کیا, لائسنس راج ختم کیا, بٹ دے ڈیڈ اٹ ویری اسٹیپ بائی اسٹیپ. فار ایگزامپل ایون ٹو دس ڈے ریٹیل ان انڈیا از براڈلی کلوزڈ آف, انوینٹری بیسڈ ریٹیل ان انڈیا از براڈلی کلوزڈ آف ٹو فارن انویسٹمنٹ. They've been trying to open it up. Agriculture reforms failed under the Modi government to something years ago. COVID کے اندر انہوں نے کوشش کی. But things like telecoms were slowly opened up. The license Raj was removed. But you go step by step to end the distortion. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسٹورشن کریٹ کی, پھر اس کا کرائسس موڈ آنے کا انتظار کیا جاتا ہے, پھر اس کرائسس موڈ میں ایسی پالیسیز لائی جاتی ہیں جو اس وقت تو اچھی لگتی ہیں, بٹ 5 سال بعد ہم کہتے ہیں یار اس کے بارے میں کچھ اور سوچ لیتے تو بہتر ہوتا. فار ایگزامپل 2013 میں پاور کرائسس تھا, یو نیڈیڈ ٹو سالو اٹ. You did crisis mode policy. Much of it was good, but a lot of it now we look back and say it was bad policy. For example, آپ نے سینٹرل پنجاب میں کوئلے کے پاور پلانٹس لگا دیے. صحیح بات. اب کوئی بھی پاور پلانٹ لگائے گا تو وہ کہے گا بھائی انرجی سورس کہاں ہے اس کی, ان پٹ. کوئلہ پنجاب میں تو نہیں ہے, تھر میں سے نکال نہیں سکتے, اس کو آپ نے ری گیسیفائی کر کے نکالنا ہے, تو وہ پنجاب میں تو پروڈیوس نہیں کرے گی بجلی. آپ انڈونیشیا سے کوئلہ لا رہے ہیں, کراچی میں ڈاک ہو رہا ہے, وہ بگیز پہ جا رہا ہے, سینٹرل پنجاب میں ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے, اور وہاں آپ اس کو جلا رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ انڈیا سے آ جائے گا؟ جہاں سے بھی, انڈیا سے بھی نہیں آئے گا نا. اگر انڈیا میں بھی آئے گا, پنجاب میں تو نہیں ہے نا, انڈین پنجاب میں کوئلہ ٹرانسپورٹ آپ نے کرنا ہے. تو انرجی سورسز اراؤنڈ دا ورلڈ آر کلوز ٹو سورس آف انرجی. فار یہ میری ایک آرگیومنٹ ابھی ریسنٹلی ہو رہی تھی ود اے بزنس جرنلسٹ فرینڈ آف مائن, دیٹ دیر از اے بگ انڈسٹری لابی ان Punjab opposing the end of uniform tariffs on gas. You look around the world and gas tariffs vary by region. For example, in California, the tax tariff of electricity and natural gas is roughly 2x, maybe a bit more than Texas or Louisiana. Why? Texas and Louisiana have their own sources of energy. California does not. And so they pay more. پاکستان میں پنجاب pays the same rate on gas, or that's the industry is demanding کہ یہ ہماری انڈسٹری تباہ ہو جائے گی, because our tariff is now higher than that of Sindh industry. But Sindh gets its own gas. سوئی had its own gas, لیکن وہاں آپ نے انڈسٹری نہیں لگائی, جو سوئی میں نہیں ملتی تھی. ہاں, وہ پنجاب میں جا رہی تھی. ہاں صحیح ہے نا. تو وہ آپ نے یونیفارم ٹیرف کر کے کیا ہوا, آپ نے مارکیٹ ڈسٹورٹ کر دی, کیونکہ اورینٹیشن انڈسٹری کی اس طرف ہونی چاہیے جہاں انرجی سستی ہے اور وہ اس حساب سے بنائے, اور جہاں انرجی مہنگی ہے وہاں وہ کمپیٹ کریں تھرو ایفیشنسی. دیٹس وائی کیلیفورنیا سو مچ مور ایفیشینٹ ان اٹس electricity standards, car standards, etc., because their energy is expensive. Europe is the same way. یہاں پہ ویسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس طرح پاگل ہو جاتے ہیں. there was a time people said کہ کیلیفورنیا میں آپ اپنے گراس کو پانی نہیں دے سکتے. ہاں شارٹیج ہے تو شارٹیج ہے, بٹ لائک سم ہاؤ یہاں جو ہماری ایلیٹ ہے, دے آج ہی علی حسین سے کوئی آرگیو کر رہا تھا کہ گولف کورس تھوڑی مسئلہ ہے, گولف مطلب ایٹ لیسٹ لیٹ دا پیپل بریز, گولف کورس ہونے چاہیے. ظاہری بات ہے کوئی ریٹائرڈ صاحب تھے. اب ان سے یہ بات کرنا کہ بھائی
golf course is not where the masses of Pakistan are breathing or have some space. It's the optics of a golf course in Pakistan are disgusting. And the optics of the golf course, by the way, in California when this issue happened, were bad too, because California ke law ke andar golf courses had negotiated a deal where they had preferential access to water or something like that, and the government could not renege on that contract, right? So a lot of people were upset, rightfully so, کہ یار میرے گھر میں مہنگا پانی آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو میں اپنے گھر میں لینڈسکیپنگ نہیں کر سکتا, لیکن پڑوس میں گولف کورس جو ہے وہاں تو 24 گھنٹے شاور ہو رہا ہے, grass is green over there, why not the issue over there? تو ہونا چاہیے. This issue comes up in places like the United States and Europe and Japan, everywhere. Elite capture in some way, shape or form, you will see if you study it close enough. But this argument in Pakistan, just I think we talked about this offline, it's important for your viewers to understand this. Lahore Gymkhana ہے, اس کا 5,000 روپے سالانہ, 50 سال کی اگریمنٹ تھی, 2000 میں انٹر ہوئی, 2050 تک. انفلیشن ایڈجسٹڈ کانٹریکٹ بھی نہیں تھا, صرف 5,000 روپے اس زمانے کے, اور آج کے 5,000 آپ کمپیئر کر لیں. فار ایگزامپل میں نے اپنے دوست کو میسج کیا, ریئل اسٹیٹ میں کام کرتا, میں نے کہا یار حساب بتاؤ کتنا بنے گا اس کا. تو اس نے کہا تقریباً 30 کروڑ مہینے کا رینٹ ہے اس پراپرٹی کا, اگر آپ کمپیئر کریں لاہور کے رینٹس کو. تو اس 30 کروڑ مہینے سے آپ 6,000 روپیہ پنجاب کے 50,000 بچوں کو دے سکتے ہیں پڑھائی لکھائی کے لیے. ہونا چاہیے لاہور جمخانہ, میں منع نہیں کر رہا, لیکن آپ پھر اس کی ویلیو, اس لینڈ کی پراپرلی سرکار کو پے کریں. اسلام آباد کی کلب کی ویلیو آپ سرکار کو پے کریں پراپرٹی ٹیکس کے تھرو. اگر آپ نہیں کرتے تو دین اٹس اے پرابلم, اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ پیپل نیڈ ٹو ریئلائز. دیز آر اسٹل جمخاناز جن کا چلو کچھ نہ کچھ تو کانٹریکٹ کرنا پڑا. پرابلی ڈی ایچ اے گولف کلب کا تو نہیں, وہ تو ریکلیمڈ زمین ہے نا سر, وہ تو اپنی ہے نا, اپنی ہے, اپنی زمین. بالکل, تو اس پہ جو ہے وہ آپ بحث کر ہی نہیں سکتے. تو اگر آپ ہوتے, جس طرح سب ہم اگری کرتے ہیں کہ دار ہیز بین اے ڈیزاسٹر, انہوں نے تباہ کر دیا, بڑا لارج پارٹ جو ہمارے گروپس میں بھی وہ ایکنالج نہیں کرتے کہ دل بی لائک اچھا نہیں 2017 میں کیا, اپنی 2017 کو ذرا سائڈ پہ رکھیں. ابھی کا جو مسئلہ ہے was the making of the previous government and it's just been spiraling and that has made it worse. Sure, آپ آئے ہیں مفتاح کی جگہ, ابھی ووٹ نو کانفیڈنس ہوا ہے, ہاں انہوں نے بولا بھائی میں نہیں کچھ کر سکتے ہیں. یہ والے شاید اتنے ووکل بھی نہ ہو تو ان کو رکھ لو. فیول سبسڈی دی ہوئی ہے, ریزروز برن ہو رہے ہیں. آئی تھنک پی ٹی آئی آلسو از ویری کیوٹ دیٹ لائک ہم اتنے پہ ریزرو چھوڑ کے گئے تھے, 1 مہینے میں اتنے ہو گئے. ہاں کیونکہ آپ نے جو فیول سبسڈی دی ہوئی تھی وہ ریزروز برن کر رہی تھی, ظاہر سی بات ہے. کیا کرو گے یار؟ See, there's one, I would dispute the fact that this was just the making of the previous government. Not just the making. This is a 30-40-year-old crisis in its entirety. اس میں سب نے ہاتھ ڈالا ہے اپنا ہر طرح سے. اس وقت جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور نئی گورنمنٹ آئی, I actually did exchange views with Miftah on this, and he had asked a lot of people for their input. And our view, at least collectively, Dr. Hasnain ho gaya, main ho gaya, Mar ho gaya, others that I was in touch with, was like that the Prime Minister should go on day zero to basically reverse the terrible subsidy. And what I called, and this again neoliberal side pe, it's a term that maybe I should not be using because it's a very political term now given the literature on it, but my idea was you need to go for shock and awe reforms. That you have a week to come in front of the people of Pakistan and say, look, we are staring into the abyss, hamara default hone wala hai, no matter of when, not if, and here are the things we're doing. پیٹرول ہم ختم کر رہے ہیں, الیکٹریسٹی کے ٹیرس اپورڈ سے ایڈجسٹ ہونے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. آسٹیریٹی میجرس ٹو ناٹ آسٹیریٹی آف دس ٹائپ کے 80 لوگوں کا کابینہ گاڑی نہیں چلائے گا, وہ والی آسٹیریٹی نہیں, ایکچوئل آسٹیریٹی اس پہ گورنمنٹ کا فسکل ڈیفیسٹ کرب کیا جائے. مانیٹری پالیسی ٹائٹ ہوگی, کوآرڈینیٹڈ آپ اگر 6-7-8 دن. اٹس ریمائنڈیڈ می, مائی ویو واز ان مائی ینگ ڈیز ان کالج, 2008 کا کرائسس ہوا, تو I very clearly remember the Obama strategy, right, which people criticized because it was that even was a bit slow, but there was a very good strategy to stabilize the American economy and by extent the global economy, was that you have a week or 10 days to build credibility, and if you do this voluntarily, your creditors will see that you mean business
and the money will begin flowing in because there's a legitimate path to reform. On the political side, the pushback you would get is کہ یہ پولیٹیکلی فیزیبل نہیں ہوگا, خان تنتناتا پھر رہا ہے. وہی تو آپ نے بھی جو ایگزامپل دی, اوباما کمز ان آن دس ویو آف ہوپ اینڈ چینج, ان کو مینڈیٹ ملتا ہے, یہاں پر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے, سپریم کورٹ میں کیس ہے خان صاحب سے, یہ تو امریکہ سے امریکہ لے کر آیا ہے, فورن سازش ہے جس پہ ہی از گون بیک آن اٹ. اس وقت امیجن رائٹ لائک ایک طرف خان کہہ رہے ہیں امریکن سازش ہے, شہباز شریف بیکمز پرائم منسٹر, وہ اوتھ لیتے ہیں اور وہ بولتے ہیں اب پیٹرول پرائس ڈبل ہو رہی ہے, الیکٹریسٹی پرائس ڈبل ہو رہی ہے, اینڈ خان صاحب از آن the streets with everybody. Like the political reality cannot be detached. That's what I was getting to. So you get that exact pushback at that time, and we got that exact pushback. And at least my argument was that, look, اگر جو آپ کو جنہوں نے آپ کو انیبل کیا ہے by being neutral, وہ اتنی جلدی ایک تو پھریں گے نہیں, انہوں نے بھی وہ کوئی گارنٹیز نہیں دی. پرویز الہی ناؤ سیٹ کہ مجھے باجوہ نے بولا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جاؤ, گارنٹیز نہیں دی ہوئی تھی. بٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, if let's say you went down this path and your government fell, you actually would have had a stronger narrative in my view کہ ہم نے تو آ کے کوشش کی ملک ٹھیک کرنے کی, ہمیں پھر آپ کے لیے اور ڈاکٹر حسنین کے لیے, بٹ ماسز کو یہ بات نہیں سمجھتے. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ let's look at the extent of this policy. It's a counterfactual argument, right? مجھے کسی نے میسج کیا, they said کہ یار میں نے آپ کی بات ہمارے فیملی میں کی اور دوستوں میں کی, اور انہوں نے مجھے بولا کہ کمال ہے تم پہلے بندے ہو جس نے ہمیں بولا ہے کہ فیول سبسڈی بری تھی. اینڈ آئی واز لائک تم پہلے بندے ہو جس نے مجھے بولا ہے کہ فیول سبسڈی اچھی تھی. So we live in complete different worlds. This is why I said the Prime Minister should have gone to Parliament and made that case. It's his job. Why are you the Prime Minister? اگر آپ نے شیروانی پہن کے ٹور ہی کرنا ہے دنیا کے, تو پھر تو نہیں نا, آپ نے پارلیمان میں امپاور کرنا ہے. That's what at least the expectation should be from political leaders in Pakistan, that they stand in Parliament and deliver their perspective on what's going wrong and explain to the masses and engage with them. You and I can't. ان کی جاب ہے یہ. اب بالکل ایسا لگے کہ میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. اسحاق ڈار ہیز بین اے ڈیزاسٹر, اس نے اکانومی تباہ کر دی ہے, مجھے نہیں پیسے مل رہے, پلیز. اگر وہ 5 سال کے لیے آتے تو یس آئی ایگری وتھ یو, بٹ ان اے کیس ویئر دیر لائک اچھا گورنمنٹ رہنی ہے یا ہفتے میں ہم نے چھوڑنی ہے, اس میں یہ ڈبیٹ مطلب امیجن دس رائٹ, خان صاحب لائک امریکن سازش ہے, دے کم ان دے لائک پرائسز ساری ڈبل ہو گئی ہیں, اس کے بعد وہ نیب ریفارم کریں اور پھر ہفتے میں بولے الیکشن ہے, تو ان کا تو گالیاں ہی پڑیں. نہیں تو اس میں بھی اگین سی دیٹ اگین از اے فیلئر آف اسٹریٹجی آن دا پی ڈی ایم سائڈ, رائٹ. آپ فیصلہ کر کے ہی نہیں آئے, آپ نے کرنا کیا ہے, آپ آ گئے نیب کی کیسز ختم کرنے, جیلوں سے نکلنا ہے, یہ آپ کا. میں تو پہلے دن سے نومبر اپوائنٹمنٹ کے لیے آئے تھے. ہاں اس کے لیے انہوں نے خرم دستگیر نے خود ہی کہا تو آپ کیا چاہتے ہیں, ہم جیلوں میں چلے جاتے, وہ فیض کو لا رہا تھا, یہی لاجک تھی نا. تو آپ نے وہ پلاننگ نہیں کی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا پلان کرتے اس بارے میں, ایون آفٹر دا سلونیس آف دا رول بیک آف دا سبسڈی اینڈ دا سلونیس ود وچ دے ری انگیج دی IMF, ڈے 0 پہ سپوز کرو کر دیتے یا اس کے بعد کنٹینیو کرتے سپٹمبر میں. Historically, we know this from credit crises around the world that within the 6 to 8 month cycle, 9 month cycle, max a year, everything stabilizes. Price upward adjust ہوتی ہے, plateaus, inflation کا base effect آ جاتا ہے, people کی wages upward تھوڑی adjust ہو جاتی ہیں, spend کم ہو جاتا ہے, you stabilize the economy. My argument to them was that if your intent is to finish your term, which is what they would continue to say, which means August 2023, if that is the intent, then move very quickly now in 2022. Because by then, in Jan, Feb, you would have stabilized the economy, delivered a pretty decent budget, and made a case to the people, again, assuming that you have been engaging with them throughout this process. But again, they hesitated for various reasons, including Khan's popularity, which they did not plan for, including their own fights internally. دیکھ آپ کی اسٹیبلشمنٹ انسٹیبلٹی کاز کر رہی ہے, آپ کی جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تھا بلیک اینڈ وائٹ تھا, یہی آنا تھا, اور کوئی لا کی انٹرپریٹیشن ہو نہیں سکتی تھی. اس کو آلموسٹ سیمز لائک آف سیٹ کرنے کے لیے 63A کی ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کر دی پنجاب میں. جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, مطلب آئی تھنک پاکستان میں سب سے آسان کام ہے پولیٹیشین کو گالیاں دینا. کبھی کبھی مجھے بہت تنقید ہوتی ہے کہ تم تو اپولوجسٹ ہی ہو, بٹ آئی ایم لائک یار اتنے لوگ گالیاں دے رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ what situation they're in and the calls that they made according. اس سچویشن میں جو مفتاح اسماعیل نے کیا,
I would say largely good. Yeah. Had they stayed on that path, اگر یہ دار disaster نہیں لاتے, چیزیں بہتر ہوتی. They would have been sitting pretty ahead of elections right now. بہت بہتر ہوتی چیزیں. And that's the political failure of the Sharif family itself. Right? Because the Sharif family did not realize in this instance a political dynasty that has been in power several times. اب آپ کو سمجھ میں آیا, آپ لوگ مجھے پٹواری جیالہ بولتے ہیں, اصل میں مفتاح اسماعیل سے لفافے آتے ہیں. اسماعیل انڈس کینڈی لینڈ کدھر ہے بھائی؟ اصل میں کوکومو لاؤ, کافی کے ساتھ کوکومو نہیں دیا یار. ان کی بھی کوئی برائیاں کرتے ہیں یار, اب ورنہ لوگوں کو سیریس لگے گا. 84-85 was a mistake he did. His failure to convince the prime minister is a failure. He has to accept it, and I think he should bear some responsibility on that. His reimagining Pakistan tour, again my point is it's very easy to do that tour when you're out of power. He should have been doing it as finance minister. ٹائم کہاں تھا ان کے پاس؟ ٹائم نہیں تھا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. Someone should have done it. They did not do it. And the internal dynastic یہ ہوتا ہے نا, دیکھو شہزاد, this is a comical thing it's a tragic comedy in the sense that ہم سنتے تھے اور ابھی بھی سنتے ہیں, خاندان میں بٹوارے پہ لڑائی ہوتی ہے, جنریشنز تک چلتی ہے. We are in Pakistan watching بٹوارے کی لڑائی in at least 2 dynasties of Pakistani politics right now. The Ilahi family and the Sharif family. مجھے اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی جینوئن رائے یہی ہے کہ بس اسحاق ڈار ان کا فیملی والا ہے, تو فیملی blood is thicker than water, this is why Dar will replace Mufti? They believe in kukunomics. They actually do believe in kukunomics. This is the scary part over here to me, is that across the political leadership in Pakistan, 3 most popular contenders to be prime ministers, right, in this country were what? Imran Khan, Maryam Nawaz, Bilawal Bhutto, if the establishment somehow manages to coalesce a coalition for him. یہ 3 ہیں. ان تینوں میں سے ایٹ لیسٹ 2 کے تو نواز شریف اوور مریم نواز. چلو جو بھی ہے, نواز شریف یا مریم نہ سلیش کر دو, یا نواز کو بھی ڈال دو. 4 میں سے 3 تو جو ہیں وہ فنڈامنٹلی بکواس اکنامک تھیریز بلیو کرتے ہیں. ابھی لاجک کیا ہے مریم نواز کی, اس نے انٹرویو دیا تو کیا لاجک استعمال کی کہ ٹھیک ہے انہوں نے کوشش کی IMF سے بات کرنے کی, اگر وہ کوشش نہ کرتے تو ہم تو کوشش کر رہے تھے عوام کو ریلیف دیا جائے, تو ہم نے کی, ہم ناکام ہوئے, لیکن ہم نے ایٹ لیسٹ کچھ تو دکھایا نا کہ ہم کر سکتے, ہم نے پورا ایفرٹ دیا, تو سکسیس ہے وہ. یہ لاجک جو ہے یہ تباہی والی لاجک ہے, بیکاز یور مریم نواز سٹنگ ان لنڈن فار منتھس, بائی دا وے, in a city which has the global financial elite sitting there. If you actually wanted to learn and prep yourself to be prime minister of a country facing the worst economic crisis, the worst crisis to social cohesion since 1971 in my view, you would have been sitting in lectures at LSE, at Oxford, at Cambridge, bringing to London all the eminent Pakistani and non-Pakistani economists and political economists and other researchers to help educate you. مطلب یہ چیزیں تو تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس نہیں ہوتا, آپ کے پاس ایک مفتاح ہے جو صحیح کام کر رہا ہے, اس کو کرنے نہیں. اگر ہے بھی مفتاح تو مفتاح کے اراؤنڈ آپ نے اپنی تو کیپیبلٹی بڑھانی ہے نا, سمجھنے کی کہ ایشو ہے کیا. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اکاؤنٹنٹ کے ساتھ جو ہیرا پھیری کرتا ہے منشی کی طرح. I'm sorry, this is what he does. He's been doing it for a long time. And the family believes it. Now, why does the family believe it? You asked کہ ریلیشن ہے کہ کچھ اور. صرف ریلیشن نہیں ہے. Dar and his family as part of the Sharif dynasty has actually helped them make a lot of money. So their logic is کہ بول دو تاکہ جو پٹواری بولتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ ہماری پوڈ کاسٹ پہ ڈسکس ہو رہا ہے اور بولنا چھوڑ. ڈار صاحب جو ہیں وہ صرف سمدھی ہونے کی وجہ سے اس ڈائنسٹی کا کلوز حصہ نہیں ہے, وہ اس لیے بھی اس کا حصہ ہیں کیونکہ ڈار فیملی نے, اسحاق ڈار اور ان کے بچوں نے شریف ڈائنسٹی کو اچھے خاصے پیسے بنا کے دیے باہر اور اندر پاکستان کے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے لیے پیسے بنا کے دیے تو ظاہر سی بات ہے ملک کے لیے بھی پیسے بنا کے دیں گے. اور وہ جب کہتا ہے ہم ریلیف دیں گے عوام کو, 4 روپے کی پیٹرول پرائس کٹ کی اور اناؤنس کیا, اب پیٹرول کی پرائس ابھی بھی پاکستان میں انڈیا سے سستا ہے بائی دا وے پیٹرول. میں ممبئی سے ہو کے آیا ہوں, اور وہ پرائس کٹ دی, اس کا حساب کیا بنتا ہے, آرگیومنٹ کیا دی, عوام کے لیے ریلیف ہے. اگر آپ میتھ کریں تو میڈین ہاؤس ہولڈ انکم ایک آرڈنری گھر کی ماہانہ تنخواہ پاکستان میں 30,000 روپے لگ بھگ بنتی ہے اکارڈنگ ٹو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس.
اس کا اگر آپ انرجی کنزمپشن اس کے اوپر اوور لے کریں تو یہ جو 5 روپے کا کٹ دیا تھا جو انہوں نے بڑی شوشا کر کے ریلیف کیا, وہ بنتا ہے 2.5 نان مہینے کا ان ٹرمز آف دی ایوریج میڈین کنزمپشن آف انرجی پیٹرول فار اے میڈین ہاؤس ہولڈ ان پاکستان. عام شہری کے لیے 2.5 نان مہینے کے, 6 سے 7 لوگوں کا ایک گھر ہوتا ہے پاکستان میں آن ایوریج. تو آپ کو تو کوارٹر نان آپ اگر گھر میں تو اس ریلیف سے آپ کو مل گیا. لیکن اگر آپ کے پاس ٹویوٹا کرولا ہے یا آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے, اگر ڈالیں تو آپ کے لیے 250 نان بنتا ہے, 300 نان بنتا ہے, 400 نان کی سیونگ ہوتی ہے. تو یہ ریلیف عوام کے لیے نہیں ہے. یہ بات بھی ہمیں انگیج کرنا ہے لوگوں سے سمجھانے کے لیے کہ جو آپ کو چیز بتائی جاتی ہے کہ ریلیف ہے کیونکہ ہم نے قیمتیں سستی کر دی, ایک تو یہ آپ کو اس کا ملتا نہیں ہے. چینج دی پرائسز کہ یار انڈسٹری نہیں, بٹ وہ بھی تو ٹرانسپورٹیشن یوز کرتے ہیں, رائٹ؟ نہیں ہو سکتا. آپ ڈیزل سستا رکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈیزل یوز ان ٹرانسپورٹیشن فار ایگزامپل, پیٹرول آپ مہنگا کر سکتے ہیں, بٹ ایون دین اس میں بلیک مارکیٹ کریٹ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو آپ کیش ٹرانسفر اگر کریں تو اٹس مچ بیٹر کہ آپ نے جن کو ضرورت ہے پیسے کی آپ نے ان کو ڈائریکٹ پرچیسنگ پاور. ہماری انڈسٹری کو بھی آپ فائدے مطلب کم ہی دے دو. ہاں, 17.5 ارب ڈالر دیے جاتے ہیں یار اشرافیہ کو اس ملک میں, وچ از 2 سال کا اشرافیہ کا جو بجٹ ہے اس ملک کا, وہ آپ کے پورے کیٹاسٹرافک فلڈس کے لاس اینڈ ڈیمیج کو پورا کر سکتا ہے. اور یہ آرگیومنٹ میری لوگوں سے ہوتی ہے, ابھی پاکستان آرگیو کر رہا ہے ہمارے یہاں سیلاب آ گیا, دنیا کو مدد بالکل کرنی چاہیے, سیلاب ہمارا اکنامک کرائسس ہے, دنیا پیسے دے بالکل دینے چاہیے, یو ہیو این آرگیومنٹ ٹو میک. بٹ آپ کی اپنی, آپ گلوبل ایلیٹ سے پیسے مانگ رہے ہو, آپ کی اپنی ایلیٹ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے قربانی. تو گلوبل ایلیٹ بھائی وہ کیوں, ادھر بھی حالات خراب ہیں, تو یورپ میں دیکھ لیں, یو کے میں دیکھ لیں, کلائمیٹ چینج تو ان کی وجہ سے ہے نا, دینے چاہیے. اور ریپریشنز کا کیس بنتا ہے, لاس اینڈ ڈیمیجز کا کلیم بنتا ہے. بٹ اگین لیٹس بی ریئلسٹک, دا ورلڈ ول فرسٹ سے کہ بھائی جان آپ نے کیا ریفارم کیا اپنے ملک میں سیلاب کے بعد, کچھ ہوا ہے؟ یو لیو ہیئر, آئی ڈونٹ, آئی ہیونٹ سین اینی میجر لائک پروگرام to make Pakistan more resilient to climate change so far after a devastating flood that destroyed 33 million. تو جیسا کہ آپ بھائی عزیر بھائی کی ویڈیو دیکھ رہے تھے تو صحیح بات ہے, وہ بھائی انڈیا سے ہو کے آئے ہیں تو ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے. پہلے اوورال وہ انہوں نے ہر چیز دیکھی تھی, لیکن جب سے وہ انڈیا سے ہو کے آئے نا وہ بھائی بدل سے گئے ہیں. مطلب ان کو نا کافی چیزوں کو انہوں نے کمپیئر کیا اور وہ پھر اس چیز کو سمجھے کہ بھائی ہم اس دنیا میں جی نہیں رہے, ہمیں تو بھائی صحیح بات ہے. میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ بھائی کچھ انڈیا کے بارے میں بتائیں گے, لیکن ویڈیو کافی ایک لمبی ہے, انہوں نے 2 گھنٹے کی ویڈیو. انڈیا والا پارٹ ہم ضرور کور کریں گے کیونکہ اس میں کافی حد تک انہوں نے جو ہے نا وہ کمپیریزن کی ہے. ابھی جو ہے نا وہ خیر اپنا رنڈی رونا رو رہے تھے. ہاں, کراچی میں بیٹھ کے نا بھائی اچھی ویڈیو تو خیر بناتے ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. انہوں نے مفتہ اسماعیل کو بھی بلایا اور بھی بہت سارے پولیٹیشنز جو ہے نا ان کو یہ بلاتے ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ رائے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لینی بھی چاہیے, پتہ بھی چلنا چاہیے کہ کس کے اندر کیا کیپیبلٹی ہے پلاننگ کے حوالے سے. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی تھا کیونکہ مفتہ اسماعیل ایک ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں پچھلے اسحاق ڈار سے پہلے, اور اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف لے جانا چاہ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں تھوڑا سا نا مشکل فیصلے کر کے نا اس کو تھوڑا جلدی کور کروں گا. لیکن یہ کہ اوپر سے جس طرح وہ بات کر رہے ہیں فیملی سسٹم کی, تو وہ فیملی سسٹم تھا اسحاق ڈار کا, اور اس نے جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ایک پچھلے 10 سال میں ایک ایسی پلاننگ کی کہ اس نے اتنا پیسہ شریف خاندان کو دیا, اتنا پیسہ دیا کہ ایک تو ان کے ساتھ رشتہ بھی ہو گیا, ان کا مطلب یہ کوئی سمتی وغیرہ آپس میں ہے, اور اس کے بعد ان کی یہ تھنکنگ مان گئی شریف فیملی کی کہ جس طرح اس نے ہمیں اتنا پیسہ کما کے دیا ہے نا, مطلب باہر اتنے فلیٹس ہم نے لیے, بہت بڑے بڑے بزنس ہیں ہمارے دونوں کے, مطلب شہباز شریف کے فیملیز کے علیحدہ ہیں, نواز شریف فیملی کے علیحدہ ہیں. تو یہ پاکستان کو بھی اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ پیسہ کما کے دے گا. اب دیکھو نا, اب پیسہ اس نے کمایا, کیسے کمایا کہ پہلے تو یہ کیا کرتا تھا کہ یہ ایک اپنے جو بھی سورس استعمال کر کے انہوں نے باہر سے ایک قرضہ لینا, اس کا جو ہے نا وہ تقریباً 20% جو ہے نا وہ اس نے ملک کے اندر لگانا, باقی جو ہے نا اس نے 70% جو ہے نا یا 60% انہوں نے دینا باقی
اپنے لوگوں کے اندر، اور کچھ جو ہے نا وہ باقی جنہوں نے جو لے لو کے آتے ہیں ان کو ان کے اندر کچھ ڈیوائڈ کرنا. تو مطلب یہ ان کی روٹین چل رہی تھی آپس میں. اب تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب امریکہ والا سین جو ہے نا وہ تقریباً ڈراپ ہو گیا. سعودیہ آپ کے سامنے، یو اے ای، چائنا، وہ اب ان کو اس حد تک جو ہے نا وہ مال نہیں دے رہا ہے جس حد تک جو ہے نا وہ پہلے دیتے تھے. مطلب جانا جب بھی جانا کچھ نہ کچھ لے کے آنا. اب آپ کے سامنے ہے انہوں نے 2-3 دن کوششیں کر لی ہیں لیکن کوئی چیز نہیں مل رہی. اب IMF کی طرف یہ پتہ نہیں کب سے، یہ 1 سال سے لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا. تو جو ہے نا وہ معاملہ خراب ہے. تو یہ پیسے کہاں سے پھر بنائیں گے؟ اوپر سے آئیں گے تو بنائیں گے، اندر انہوں نے کوئی ایسی لانگ ٹرم پالیسیز جو ہے نا وہ بنائی ہوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پیسہ کریٹ کر سکے. کوئی اس طرح کا انہوں نے سسٹم ہی نہیں بنایا ہوا کہ یہ پیسہ بنا سکے. اور یہ لوگ اپنے ملک کے اندر جو ہے IMF نے اس دفعہ کافی کڑی شرطیں رکھی ہیں. ابھی تک تو وہ انہوں نے کوئی چیز نہیں آپ کو دی اور وہ شرطوں پہ شرطیں منوا بھی رہے ہیں. اور کل بھی انہوں نے ایک شرط سب سے بڑی منوائی ہے، آپ پر اور ایک ٹیکس لگا ہے. آپ کی جو چیزیں ہیں نا وہ دگنی ایک مہنگی ہو چکی ہے. آپ ایک شوگر پر آ جائیں، آپ تیل پر آ جائیں، جس چیز پر آئیں وہ دگنی کا. شوگر کافی مہنگی ہو گئی ہے. عام کولڈ ڈرنک جو ہے وہ بہت زیادہ 110 روپے کی بھائی 1 kg ہو گئی ہے شوگر. تو ایک نا لوگ ابھی تو رمضان سٹارٹ ہونا تب بھی لوگوں کے ہوش انہوں نے اڑانے ہیں. تو کوئی ایک مطلب کہ پولیسی واقعی نہیں ہے کہ ان کو کیسے ایک مطلب کہ مینج کرنا ہر چیز کو، وہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. لیکن بس لوگ کچھ تو بیچارے ایک مطلب کہ بوجھ کے تلے اتنا دب چکے ہیں کہ لوگ خودکشیوں کو پر آ گئے ہیں اب. کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ وہ ایک مطلب ادھر یہ افریقہ والی سائڈ پر لوگ دیکھتے تھے بھوکے بیچارے، وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے. وہی چیزیں ادھر اب پاکستان میں ہم فیس کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس جیسا کہ بھائی نے ویڈیو میں بتایا بھی ہے کہ جو ایک ہوتا ہے نا پانی، وہ مطلب کہ نیسلے وغیرہ کا ہم بولتے ہیں، وہ ایک مطلب کہ پاک شفا اس کو بولتے ہیں، ایک مٹیریل ہوتا ہے ان کے اندر. تو اس کی بوتل پہلے بھائی 60 روپے کی ملتی تھی آج سے 3-4 ماہ پہلے، لیکن اب وہ بھی 120 کی ہو چکی ہے. مطلب پانی کی بوتل ڈبل ہو گئی ہے. اور بھائی کولڈ ڈرنک کے بارے میں بھی بتایا نا کہ وہ کتنی مہنگی ہو گئی ہے. کوک کی بوتل بھی ادھر ملتی ہے 170 روپے کی، اور لیٹر کی 120-30 کی. اور ہر چیز جو ہے نا، ہر چیز بھائی ایک مینج بندہ نہیں کر سکتا، ایک جو عام بندہ ہے. اور بھائی وہی یہ چیزیں بھائی دیکھ کر آیا اور ان چیزوں کو کمپیئر کر رہا. آپ بول رہے ہیں کہ انڈیا کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ ساری چیزوں کے سامنے انڈیا کو ہی رکھ رہا ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر کہاں پہنچی ہوئی ہے. وہاں انڈیا میں گیا ہوں بھائی کہ مجھے تو فری چیزیں مل رہی تھی بھائی، کوئی شک نہیں اس میں. اب دیکھو نا ایک چیز انہوں نے بہت اچھی بتائی ہے کہ 2013 میں نا یہاں پہ انرجی کا جو ہے نا وہ شارٹ فال بہت زیادہ تھا. مطلب کہ بجلی آتی ہی نہیں تھی، لوگوں کو ملتی ہی نہیں تھی. اس حد تک لوگ جو ہے نا وہ بیچارے مجبور تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیسے طریقے سے جو ہے نا وہ بجلی، مطلب ایک جنریٹر لے کے آیا. ایک جنریٹر بزنس جہاں پہ اتنا تیز ہو گیا اس وقت کے مطلب وہ دنوں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اتنا انہوں نے شارٹ فال کیا ہوا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی کہ انہوں نے کوئلے کے اوپر یہاں پہ پلانٹ لگا دیے صاحبان پنجاب کے اندر، جو کہ سینٹرل پنجاب ہے. حالانکہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، ایک تو وہ پلانٹ لگانے کا اور ایک ان کو چلانے کا. کیونکہ وہ انہوں نے ایک کیا کیا، انہوں نے ایک فرضی جو ہے نا وہ کیونکہ ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں 1-2 سال میں جو ہے نا وہ اس طرح کا سسٹم کرے کہ ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکیں. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ 3-4 سال بعد جب یہ چیزیں جو جس کے تھرو یہ بجلی باندھ رہی ہے وہی را مٹیریل ہمیں نہیں ملے گا تو پھر ہم کیا کریں گے. اب سب سے زیادہ فیس بھی یہی چیز ہم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس الیکٹریسٹی بنانے کے لیے جو باہر سے را مٹیریل آتا ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ہر چیز تو ان کی امپورٹڈ ہے، ہر چیز یہ باہر سے جو ہے نا وہ برآمد کر رہے ہیں، درآمد کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ان کے بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں. ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ 0-0-0 بار بار وہ ذکر کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہماری ایسی ہیں جو 0 سے سٹارٹ کرنے والی ہیں، اور واقعی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ابھی تک ہمیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا. ہم تو خیر اتنے اس حد تک ہمارا مائنڈ نہیں ہے کہ ہم بڑے لیول کا سوچیں یا بہت ساری چیزوں کا ہمیں انٹرنل پتا، لیکن موٹا موٹا چیزوں کا پتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی پلان یا نہیں ہے کہ جو مجھے تو کوئی بھی نہیں لگتا آپ کہہ لیں کہ یہ انہوں نے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر چلتے رہیں تو ہم جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر سٹیبل رہیں. ہر چیز تو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں.
تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ڈالر کی جو شارٹیج ہے وہ یہی ہے. ہمارے پاس ڈالر کریشن کس طرح ہونی ہے, ہماری جو ہے نا وہ مطلب ایکسپورٹ زیادہ ہونی ہے, اس طرح کے جو ہے نا وہ بہت آئٹی ریلیونٹ چیزیں جو ہے نا جس کی وجہ سے یہ چیزیں مطلب ڈالر بڑھتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس ایسا سسٹم ہی نہیں ہے. تو ظاہر کا بات ہے پھر مسئلے مسائل تو آنا ہی ہے, آنے اور آ بھی رہے ہیں بھائی, کون سے نہیں آ رہے. لیکن یہ کہ بھائی کی کافی اچھی ڈبیٹ تھی اور کافی زیادہ ابھی پارٹ پڑا ہوا ہے. لیکن ہم اگلا پارٹ ضرور اس کا بنائیں گے, جو مطلب وہ انڈیا میں انہوں نے ٹرپ کیا نا, ایک تو انہوں نے خود سے بہت ساری چیزیں بتائی تھی. آپ جو ہے نا وہ شداد بھائی پوچھیں گے کہ مطلب آپ نے کیا کیا چیزیں کس, جب وہ کمپیریزن کریں گا وہ اور زیادہ بتائے. ہاں تو وہ بھائی پارٹ ضرور دیکھیں گے. ملتے ہیں نئے پارٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.